اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَالضِّيَاءَ وَالذِّكْرَ لِلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعات مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک اگر چھو جائے ان کو کوئی ہلکا سا جھونکا آپ کے رب کے عذاب میں سے تو وہ لازماً کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم تھے ظلم کرنے والے۔ اور ہم رکھیں گے انصاف والی ترازویں قیامت کے دن، تو ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، اور اگر ہوگا رائے کے دائرے کے برابر بھی عمل تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور بے شک ہم نے دی موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر متقیوں کے لیے۔ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں، وہ لوگ اس گھڑی سے ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ قرآن ایک ذکر مبارک ہے، ہم نے اتارا جس کو، تو کیا تم لوگ اس کا انکار کرنے والے ہو؟ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یہ آیتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ انسان کا ضمیر نیکی اور بدی سے بخوبی واقف ہے۔ انسان کا وجود اس بات کا مکلف ہے کہ ذات اللہ کو جانے، نفس سے روح تک پہنچے۔ روح انسان کے لیے ہے، کسی حیوان کے لیے قرآن کریم نے روح کا لفظ نہیں بولا۔ اگر روح کو نہیں پہچانتا تو نفسانی انسان بشکل انسان حیوان کی صفات لیے ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج نکلتے ہی انسان اپنا سایہ دگنا دیکھتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں مختلف برائیاں ہوتی ہیں، چور ڈاکو کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی اصطلاح میں رات سے مراد جہالت اور بے دینی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس بے دینی میں نفسانی خواہشات رکھنے والے لوگ کثرت سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں فساد مچاتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا میں انہی کا رنگ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو پہچانا نہیں جاتا، ان کے اعمال نظر نہیں آتے۔ جس طرح اندھیری رات میں انسان کو اپنا سایہ بھی نظر نہیں آتا، جیسے ہی دن کا سورج ظاہر ہوتا ہے ان تاغیوں کے ہتھ کنڈے دنیا کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے اعمال ظاہر ہوتے ہیں اور ظالموں کو پہچانا جاتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ موازین القسط، ندا کہتے ہیں کسی چیز کو عیاں کرنا، واضح کرنا، یعنی وہ لوگ جو غیب میں اس رات میں اور جہالت کے دور میں اللہ کی خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو جاننے والے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے والے اور اپنے ہم ایمان کی حفاظت کرنے والے۔ جب ایسے انسانوں کا ایک مجتمع ہوتا ہے، ایک اجتماع ہوتا ہے، وہ ایک مرکز پر جمتے ہیں، جب تک ایسے وجود ظاہر نہ ہو دنیا میں دن نہیں آتا، دنیا کے گناہ کٹ نہیں سکتے۔ ایسے وجود، ایسے متقیوں کا وجود ہی انقلاب لاتا ہے، ایسے موجود ہی موازین القسط کہلاتے ہیں۔ ان کا ایمان کا وزن تمام دنیا کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ تمکین دین، دینی حکومت قائم کرنا ایسے ہی وجودوں کا کام ہے، ایسے اللہ والوں کا کام ہے، جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ پھر اس سے عدل قائم ہوتا ہے، میزان قائم ہوتا ہے، اللہ ان کے ہاتھوں سے فیصلے کراتا ہے، عدل کراتا ہے۔ جس طرح رات کے بعد دن کا نکلنا ایک امر لازم ہے، اسی طرح بے دینی کے بعد دین کے دور کا آنا ایک امر لازم ہے۔
جب دینی دور شروع ہوتا ہے تو ظالموں کے اعمال ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے ضمیر اپنے اعمالوں پر گواہ ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ فرعون کے زمانے میں رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنے متقی بندوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے نور کی روشنی اور ذکر کی نعمت کے ساتھ کھڑا کیا۔ فرقان، حق اور باطل کا فرق، یعنی حق و باطل کا فرق کرنے والے، ضیاء، روشنی، اس لحاظ سے کہ ہر قسم کی ظلمت کو دور کیا جائے، اس کی جگہ روشنی دی جائے، اور ذکر اس لحاظ سے کہ اپنے پیروکاروں کو کمال تک پہنچایا جائے۔ یعنی فرقان وہ معجزات ہیں جنہوں نے حق اور باطل کو الگ کیا۔ ضیاء وہ دلائل ہیں جن سے تعلیم روشن ہوئی، انسانوں کا شعور بلند ہوا، ظلمت کے پردے ہٹے، اور ذکر وہ خود نبی کا وجود ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ظلمت کو نور سے بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ انسانوں کو کبھی اپنے ہم جنس لوگوں کی غلامی میں رہنے نہیں دیتا۔ وہ اپنے بندوں کو ان کی غلامی سے نکالنے کے لیے اسباب بناتا ہے۔ غلامی فطرت کے خلاف عمل کرنے سے آتی ہے، اور ہادی جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، فطرت کا دل دادا ہوتا ہے، اس کی تبلیغ، اس کے ذکر کے نور سے انسانوں کی غفلت دور ہو جاتی ہے، ان کے شعور بلند ہوتے ہیں، وہ حقائق کو پہچانتے ہیں، حق اور باطل کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے متقی بندوں کے لیے وہ عید کا سما ہوتا ہے، وہ قیامت کا سما ہوتا ہے، ان کی قوتیں پروان چڑھتی ہیں۔ یہ قوت اسلام کے اللہ کی ہے، اسلام کے نبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اسلام کی کتاب قرآن کریم کی ہے۔ قرآن کریم مبارک ہے، پاکی رہنے والا ہے۔ مبارک وہ چیز ہے جو کبھی ڈوبتی نہیں ہے، پاکی رہنے والی ہے۔ اسی لیے اب تبلیغ کا ذریعہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہی فرقان ہے، یہی نور ہے۔ قرآن کریم کے عمل سے ہی اب ہجرتیں ہوتی ہیں، غزوات ہوتے ہیں، جہاد ہوتے ہیں، دینی حکومت قائم ہوتی ہے۔ یہ ذکر مبارک زندگی والا کلام ہے، زندگی دینا والا کلام ہے، زندہ کلام ہے۔ اور قرآن کریم کو روح بھی کہا گیا، کیونکہ اب ہر زمانے میں اسی سے انسان زندہ ہوتے ہیں، اسی سے انقلابات آتے ہیں۔ اس لیے اسلام کی عام زندگی مدافعت میں نہیں گزرتی۔ مدافعت وقتی ہوتی ہے، مدبرانہ ہوتی ہے، تدبر کے تحت ہوتی ہے، وقت کے تقاضے کے تحت ہوتی ہے، تاکہ جہرانہ جہاد کی تلاش کی جائے۔ تدبر، مدافعت جہرانہ جہاد کی تلاش کے لیے ہے۔ جہاد ہی سے ظالموں پر قبضہ ہوتا ہے، اور دینی حکومت قائم ہوتی ہے، اور ظلمت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور ظالموں کو اللہ کا عذاب نظر آتا ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا، جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا۔ ایک قطرہ نیسا وہ صدف کیا، وہ گوہر کیا، شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔